بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج میں آپ کو 18، 19 اور 20 رمضان کو رات سوتے وقت یہ عمل کر لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ کبھی بھی کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ 3 دن کا عمل بیسیکلی یہ ہے ہی 3 دن کرنے کا، اور اس میں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ 18 رمضان کو دیکھیں تو 3 دن میں کر لیں، 19 رمضان کو دیکھیں تو 2 دن میں کر لیں، 20 رمضان کو دیکھتے ہیں تو 1 دن میں آپ اس عمل کو 3 نمازوں کے بعد کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب اور سارا سیٹ اپ میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن میں نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک میں اور ان مبارک گھڑیوں میں جن میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کی ہر سحری اور افطاری کے وقت، ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا ہم اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ وہ مسئلہ جس مسئلے میں ہم پریشان ہیں اور اس پریشانی میں ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہم رمضان المبارک میں جو ایک دعا ہے، اس دعا میں اللہ رب العزت سے وہ مسئلہ حل کروا لیں۔ لیکن اس کے لیے اعمال ضروری ہیں۔ اگر کوئی بندہ اعمال نہیں کرتا، صرف چاہتا ہے کہ میں وظیفے کروں میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو بندہ روزہ تو رکھ لے، نماز نہیں پڑھتا، تراویح نہیں پڑھتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو یہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے لیکن اس کے پاس چابی نہیں ہے۔ اور جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، وہ ایسی ہے جیسے اس کے پاس جنت کی چابی تو ہے لیکن وہ راستہ بھول گیا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ہم قدر کر لیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک پاوے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو آمین کہنے والے نبی علیہ السلام نے آمین کہا جبرائیل علیہ السلام کی بدعا پر۔ آپ ممبر کے ایک زینے پر چڑھے تو جبرائیل علیہ السلام یہ بدعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کا رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ فرشتوں کے سردار کی بدعا ہو اور ساری کائنات کے سردار کی آمین ہو تو اس کی ہلاکت میں کیا تردد باقی ہے؟ اس لیے نماز اور روزہ کا خاص طور پر اہتمام ہو، ہم رمضان المبارک کی قدر کر لیں۔ دوسرا، اپنے آپ کو اس مبارک مہینہ میں گناہوں سے بچائیں۔ دیکھیے، ہم نے اس مہینہ میں اللہ رب العزت کی محبت میں حلال کو بھی چھوڑ دیا، تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کھانے پینے کو تو چھوڑ دیا لیکن موبائل کا غلط استعمال نہ چھوڑا، تو پھر کیا چھوڑا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بعض لوگوں کو روزہ میں دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور رات میں دن بھر کھڑا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس روزے کو غلط طریقے سے افطار کر لیتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کہ ہم اپنے اعمال کو بچا لیں، ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی کی غیبت نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں کسی اور کو مل جائیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو۔ بہت سے گناہ ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور تلاوت کا اہتمام اور صدقہ کا اہتمام ہو تو عمل کا فائدہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ویسے بھی مسائل بہت جلدی حل ہوتے ہیں۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلے دن آپ نے یعنی 18 رمضان، بلکہ تینوں دن کی ترتیب میں مختصراً عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے 3 دن میں۔ اکٹھا کریں، 3 دن میں کریں، 2 دن میں کریں، 1 دن میں کریں۔ کرنا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 100 اسماء مبارکہ، سارے اسماء مبارکہ نے جو قرآن پاک میں بھی شروع میں لکھی ہوتے ہیں، ان سب اسماء مبارکہ کو آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد تینوں دن یا 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو درود پاک سامنے لکھے ہوئے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب مسنون درود پاک ہیں۔ آپ نے ان میں سے کوئی بھی درود پاک آپ نے 70 ٹائمز 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔
اب آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مسائل کا حل ہے، پریشانیوں سے نجات دیتی ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ دعا سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مسئلے حل فرمائے ہیں۔ اب ہم نے اپنے مسئلہ کو اللہ رب العزت سے حل کروانا ہے۔ جب دعا کر لیں کم از کم 5 منٹ تو لازمی دعا ہو، اللہ رب العزت کے جو احسانات آپ پر ہیں ان کا شکر ادا کیجئے، پھر اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے، پیارے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، دعا کیجئے، اور آخر میں کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے، لازمی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ باقی مزید اس میں کوئی شرائط نہیں ہے، محسوس ایام میں کیا جا سکتا ہے، قبلہ رو ہو کر باوضو قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھ کے عمل کریں گے، فائدہ زیادہ ہے، لیکن آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو وظائف تو کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ جو اسلامی قبر آسان وظیفہ آفیشیل کے وظائف کر رہے ہیں پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوئی نہ کوئی وجہ لازمی ہے، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا عمل جس کو ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس گناہ کو چھوڑنا، اب اس گناہ کی تشخیص کیسے ہوگی، اس کے لیے چینج یور لائف کورس ہے۔ بیسیکلی اس کورس میں پچھلے 5 سال میں مختلف لوگوں کو کروائے گئے وہ اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دیتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلے 5 سال میں مختلف لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے مختلف اعمال کروائے گئے، مختلف وظائف کروائے گئے، تو جن وظائف سے ساری دنیا کے سارے انسانوں کا مسئلہ حل ہوا، اور ہر قسم کا مسئلہ جسمانی ہو یا روحانی، جادو ہو، نظر بد ہو، بندش ہو، شوہر کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت نے الحمدللہ وہ حل فرما دیا۔ اور ہمیں اس پر یقین ہے کہ جو ہمارے اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کو اور چینج یور لائف کورس کو کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مسئلوں کو حل فرما دیتے۔ جن کا وظائف کرنے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر وظائف کرنے سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر چینج یور لائف کے ساتھ وظائف کیجیے، تاکہ وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہیں وہ ہماری زندگی سے نکلے اور اللہ پاک ہماری زندگی بدل دے۔ چینج یور لائف کورس کوئی باقاعدہ کورس نہیں ہے، نہ اس میں کوئی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک عمل دینا ہے جس کی وائس ہوگی، آپ نے اس کو سن کر اس پہ عمل کرنا ہے، 3 دن بعد رپورٹ لی جاتی ہے، پھر آپ نے نیکسٹ عمل لینا ہوتا ہے۔ جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے آرام آ جاتا ہے نا بیماری کا، اسی طرح کسی نہ کسی عمل سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ وظائف کر کر کے تھک گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ چینج یور لائف کورس لازمی کیجئے اور اس کے ساتھ ان وظائف کو کیجئے۔ مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کی اجازت، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔